بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز۔ ناظرین، ہمارے ساتھ مشہور و معروف شخصیت ڈاکٹر مفتی محمد سلیمان قادری صاحب موجود ہیں، جن سے کہ آپ بخوبی واقف ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک جی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ آج ایک انتہائی حساس ٹاپک طلاق کے اوپر جو ان سے ڈسکس کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، تو یہ اس میں کافی ایشو آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر جب نکاح ہوتا ہے تو اس کے اندر 2 گواہ اور 1 وکیل کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس حوالے سے جب وہ کسی کو طلاق دے تو اس میں پھر یہ گواہ اور وکیل کی ضرورت کیوں نہیں پڑتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نکاح ہوتا ہے تو اس صورت میں عورت مرد کے دوسرے لفظوں میں ملکیت میں آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ حج نہیں کر سکتی، اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو اس اعتبار سے چونکہ وہ اس کی ملکیت میں آئی اور اس مرد نے اس کا حق مہر بھی دینا ہے، تو شریعت کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی چیز لین دین کرنی ہو تو قرآن نے کہا اس کے لیے گواہ بنا لو۔ لیکن جب آپ اس چیز کو چھوڑتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اور واپس کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں، تو اس کے لیے گواہوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ وہ عورت جو نکاح میں آئی تو اس کے آپ دوسرے لفظوں میں مالک بنیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا طلاق لمن اخذ الساق، طلاق اس کا اختیار ہے جو عورت کا مالک بنا۔ تو مالک بننے کی وجہ سے اس وہاں گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور طلاق دینے کی صورت میں مرد اپنی ملکیت کو خود ختم کر رہا ہوتا ہے، وہاں مرد کا اقرار ہی کافی ہے، وہاں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ اگر طلاق جو دی جاتی ہے وہ ہر مہینے کو شرعی طور پہ بھجوانی چاہیے، پہلے تو اس حوالے سے پوچھتے ہیں ان سے کہ اگر 1 طلاق دے دی تو اس کے بعد رجوع کا طریقہ کیا ہوگا، اور اگر 2 طلاق دے دی اس کے بعد رجوع کا کیا طریقہ ہوگا، اور اگر 3 طلاق دے دی تو اس کے بعد رجوع کا کیا طریقہ ہوگا؟ طلاق کی 3 قسمیں ہیں طلاق دینے کے اعتبار سے: طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعت۔ احسن یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے بہت اچھا طریقہ۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے طلاق دینے سے منع کیا اور ارشاد فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے ہاں ناپسندیدہ چیزوں میں سے طلاق ہے۔ حلال ہے اس کا دینا، لیکن یہ اللہ کو ناپسند ہے، پسند نہیں ہے۔ لیکن بعض دفعہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ مرد و عورت کا آپس میں رہنا یہ فتنہ فساد کا باعث بنتا ہے، تو ایسی صورت میں اب شریعت نے دوسرا راستہ بتایا ہے کہ طلاق دے۔ اب طلاق دینے کی پھر 3 صورتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت جو میں نے کہا احسن، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ 1 طلاق الفاظ سریہ کے ساتھ حالت طور میں اس عورت کو دے اور اسے چھوڑ دے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ 1 طلاق اسے دے، مثلا وہ کہے میں نے تجھے طلاق دی، بس اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 3 ماہواریاں گزر جانے کے بعد وہ عورت خود بخود اس کے نکاح سے نکل جائے گی، لیکن آئندہ زندگی میں جب وہ چاہیں گے بغیر حلالے کے وہ دوبارہ آپس میں نکاح کر سکیں گے، اور عدت کے اندر اگر وہ رجوع کرنا چاہیں گے تو نکاح کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، رجوع ہو سکتا ہے۔ یہ 1 طلاق کا یہ فائدہ ہوگا۔ دوسری قسم ہے طلاق حسن۔ حسن کا مطلب ہوتا ہے پہلی کی بنسبت بہتر۔ وہ یہ طریقہ ہے کہ ہر 1 ماہواری کے بعد یعنی حالت طور میں عورت کو 1 طلاق دے، اور اس میں اس نے اس کے ساتھ جماع بھی نہ کیا ہو، پھر مہینہ گزرے، اگلا مہینہ آئے، پھر حالت طور میں اسے 1 طلاق دے، پھر تیسرے مہینے میں جا کر پھر 1 طلاق دے۔ تو یہ حسن یعنی بہتر طریقہ ہے۔ اسلام نے یہ اس لیے بتایا تاکہ اتنا یہ 3 مہینوں کا ان کے پاس وقت ہو جائے گا جس میں وہ آپس میں صلح کرنے کی گنجائش رکھیں گے۔ یہ حالت طہر ذرا واضح کر دیں ذرا۔ حالت طور کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت حیض کی حالت میں نہ ہو، مینسز کی حالت میں نہ ہو، تو پاکی کی حالت میں ہو اور اسے طلاق دی جائے۔ تیسری طلاق ہے طلاق بدعت۔ طلاق بدعت یہ ہے کہ بیک وقت 3 طلاقیں دے دی جائیں، یا اس کو حالت حیض میں طلاق دی جائے۔ یہ طلاق بدعت ہے، اسے شریعت نے ناپسند کیا ہے، لیکن یہ اس طرح بھی اگر کوئی بندہ طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں واقعی جی بالکل ایسے ہی ہے کہ طلاق کے بارے میں تو ارشاد یہ ہے کہ حلال کاموں میں جو سب سے برا کام ہے وہ طلاق ہے۔ اچھا، اور کوئی بعض ایسا کہتے ہیں کہ طلاق اس طرح کا طلاق ہو جاتی ہے
جی بالکل اس طرح طلاق ہو جاتی ہے، لیکن یہ طلاق بدعت ہے اور اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. شریعت اسلامیہ اس کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو ہو جاتی ہے. بعض نہیں سننے میں آتا ہے لوگ پورا جملہ ادا کرے کہ میں نے تجھے طلاق دی، اس طرح کہا جائے تو پھر ہوتی ہے. تو خالی اگر طلاق کے الفاظ نکالا جائے تو اس سے نہیں ہوتی. تو اس طرح کا یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ طلاق کو کسی طرح منسوب کرے گا، یعنی سامنے عورت بیٹھی ہے یا اسے کہ تجھے طلاق دیتا ہوں، بالکل، یا اپنی بیوی کا نام لے کر کے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تو ایسی صورت میں ہوتی ہے. صرف طلاق کہے گا تو اس سے طلاق نہیں ہوگی، منسوب نہیں کر رہا کسی کی طرف. یا مذاکرہ طلاق ہو رہا ہو تو پھر ایسی صورت میں ہوگی. مذاکرہ طلاق کا مطلب یہ آپس میں طلاق کا تذکرہ چل رہا تھا اور اس نے کہہ دیا، پھر ہو جائے گی. مفتی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو جب طلاق ہوتی تو وہ ہر یعنی کہ ماہواری چاند کے چاند کہا گیا تھا کہ اگر آپ طلاق دیتے ہیں تو اس کو ایک دفعہ ہی کاؤنٹ کیا جاتا تھا. تو پھر یہ اس کے بعد جو سا یہ کس طرح یعنی کہ ہوا کہ آپ اگر 3-4 طلاقیں دیتے ہیں تو وہ 3 دیتے ہیں تو 3 کاؤنٹ کیا جاتا ہے. لیکن بعض دفعہ سننے میں آتا ہے علماء کرام سے کہ اگر اب 8-10 دفعہ بھی طلاق دے دیں تو ایک کاؤنٹ ہوگی. اس حوالے سے کیونکہ بڑا حساس اور نازک مسئلہ ہے، تو اس کے حوالے سے تشریح کرے گا ہمارے ویورز کو. یہ لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کیا جاتا ہے. یہ میرے پاس تفسیر ہے، یہ میں کیمرے کو دکھانا بھی چاہتا ہوں، احسن البیان، اور اس کی تفسیر کی ہے اہل حدیث عالم دین حافظ صلاح الدین یوسف نے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا محمد یونا گڑھی نے، اور اس پر نظر ثانی کی ہے اہل حدیث عالم دین مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے. قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا. اب اس کی تفسیر کرتے ہوئے مولانا صلاح الدین صاحب لکھتے ہیں یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہے وہ 2 مرتبہ ہے. پہلی مرتبہ طلاق کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے. تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں. یہ مولانا اہل حدیث عالم دین ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا جی، تو انہوں نے یہ لکھا ہے اور سب علماء کے نزدیک یہ ہے کہ جب اس نے 3 مرتبہ طلاق دے دی تو اس کو طلاق ہو گئی. سیدھی سی بات ہے کہ 3 لاکھ روپیہ آپ دے کے 3 لاکھ ہی گنتے ہیں، تو یہ دنیا کی کون سی نالج ہے کہ آپ 3 طلاقیں دے گئے اسے 1 گنے. 3 مار کو 3 گنتے ہیں، 3 لاکھ کو 3 گنتے ہیں، تو 3 طلاقوں کا 1 کیسے گنا جائے گا؟ ٹھیک ہے، اس لیے میں نے کتاب کا حوالہ آپ کے سامنے، کتاب کا صفحہ نمبر آپ کو بتا دیا، صفحہ نمبر 45 ہے. یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے جو کہ حافظ صلاح الدین یوسف اہل حدیث نے لکھی. یہ کوشچن تھا سر کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح طلاق نہیں ہوتی تھی، اس حوالے سے آپ نے بتانا ہے. نہیں ہے کہ جس طرح ہم بعض دفعہ کسی لفظ کو تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ تجھے اور تجھے کہا تھا میں نے، یہ اب یہ تجھے اور تجھے سے مراد ایک ہی بندہ ہے. اب ہم اس کو ہم 2 بندے نہیں کہہ سکتے کہ ہم تجھے اور تجھے کہیں، ایک ہی بندے کو کہہ رہے. تو وہ صحابہ کرام چونکہ عربی دان تھے تو وہ کسی لفظ کو بطور تاکید کہتے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب انہوں نے دیکھا کہ اس تاکید کو وہ اب 3 مرتبہ بولی ہوئی طلاق کو بھی تاکید میں لانے لگ گئے اور بندہ 3 طلاقیں دے کے بھی اس عورت کے ساتھ نبھا رکھ رہا تھا، تو انہوں نے پھر قانون بنا دیا کہ آئندہ 3 مرتبہ کہی ہوئی طلاقیں 3 ہی ہوں گی، وہ 1 شمار نہیں ہوگی. اس لیے میں نے ان کی کتاب سے حوالہ دیا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا. جی ہاں جی. تو اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود تھے وہاں پہ. ظاہر ہے اجماع صحابہ سے ثابت ہے، اجماع میں ہوا. بالکل. تو یہ اگر اتنے جلیل القدر صحابی ہے اور خلفاء راشدین، قرآن پاک کی آیت ہے، یہ دیکھیں قرآن پاک کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 230 پیچھے بیان کیا 2 طلاقیں کہ ان میں رجوع ہو سکتا ہے. تیسری مرتبہ آگے بیان کیا اللہ نے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. پھر اگر اس کو، یہ حدیث عالم کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، پھر اگر اس کو طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کر لے. اب اس کے تشریح میں لکھتے ہیں اس طلاق سے تیسری طلاق مراد ہے، یعنی تیسری طلاق کے بعد خاوند
اب نہ رجوع کر سکتا ہے اور نہ نکاح. البتہ یہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر لے, دوسرا خاوند اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے, یا فوت ہو جائے تو اس کے بعد زوج اول سے اس کا نکاح جائز ہوگا. یہ صفحہ نمبر 46 اور تفسیر ہے احسن البیان, جو کہ دارالاسلام کتاب و سنت کی اشاعت کا عالمی ادارے سے چھپی ہے. بیٹی کی. جی اچھا, اس کا نیکسٹ کوشچن ہے کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس میں پھر رجوع اگر کسی نے کرنا ہو تو جو حلالے کا ایک طریقہ کار ہے, تو یعنی وہ خود سے بندہ کروا سکتا ہے کہ یعنی کہ جس کی بیوی ہو, جس کو طلاق دے دی ہو, وہ اسے کہے کہ آپ نیکسٹ کسی اور سے نکاح کر لو, پھر وہاں سے وہ بندہ اسے طلاق دے دے تو دوبارہ اس سے پھر وہ پہلے والا بندہ دوبارہ نکاح کر لے. حلالے کا کہنے یا نہ کہنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حلالہ یہ ہے کہ اس کو غلط رنگ دے دیا گیا ہے, ورنہ حلالے کا مطلب ہے کہ وہ زوج ثانی زوج اول کے لیے اسے حلال کر دیتا ہے, یعنی اس کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد وہ پہلے کے لیے جائز ہو جاتی ہے. یہ مطلب ہے جس طرح پہلے شخص کے ساتھ نکاح جائز ہوا, دوسرے کے ساتھ بھی گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوگا, ایجاب و قبول ہوگا, اور پھر دوسرا شخص جب اسے طلاق دے دے گا پھر وہ عدت گزارے گی, اور عدت گزارنے کے بعد پھر پہلے شخص کے پاس وہ جا سکے گی. نہیں بالکل ایسے ہی ہے. میں تو یہ کہہ رہا تھا, ایک بندے کو احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کی, طلاق دے گئے, تو اب ظاہری بات سے رجوع تو کر نہیں سکتا وہ, تو یعنی کہ وہ حلالہ یعنی کہ وہ اپنے کسی دوست کو کہتا ہے کہ یار آپ نکاح کر لو اس کے ساتھ, پھر آپ اس کو طلاق دے دینا تو تمہارا یہ عدت پوری کرے گی, میں ایسے نکاح کروں گا, اس طرح ہو ایسے سکتا ہے. شخص کے متعلق حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ, لعنت ہے اللہ کی حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر. یہ جو آپ شرط لگا رہے یہ درست نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے, یعنی کہ ویسے نہیں ہے. اپنی مرضی سے عورت جہاں چاہے شادی کرے, وہ دوسرا شخص اپنی مرضی سے اسے طلاق دے یا وہ فوت ہو جائے تو پھر وہ پہلے بندے کے لیے حلال ہوگی. آج کل نکاح فارم فل کیے جاتے ہیں, اس میں ایک شک ہے, وہاں لکھا جاتا ہے کیا مرد نے عورت کو طلاق کا حق دے دیا, تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہوگا وہاں لکھ دیا جائے ہاں. ایسی صورت میں طلاق کا اختیار عورت کے پاس آ جائے گا. عورت اب دوسرے شخص کے پاس نکاح کرنے کے بعد وہ 1 مہینہ رہے, 1 سال رہے, 1 دن رہے, اختیار کیونکہ اس کے پاس ہے, اب وہ اپنے اس اختیار کو استعمال کر کے پہلے شخص کے پاس واپس جا سکتی ہے. زبردست, یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات بتائی ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگوں کے لیے بڑی آپ نے یعنی کہ بڑے فائدے والی بات بتا دی ہے کہ جو ایک فارم ہے نکاح کا, اس کے اندر یعنی کہ اب عورت کو بھی حق حاصل ہو گیا کہ وہ طلاق دے سکتی ہے. تو وہ اگر بیوی سمجھتی ہے کہ میں نے اس کے پاس دوبارہ جانا اسی شوہر کے بعد, تو ریاض نکاح کر کے تو طلاق کا حق اپنے پاس محفوظ کر لے, اور اس کے بعد کو طلاق دے کے تو پھر وہ آ جائے شخص کے پاس واپس. تو اچھا, اس میں جو بیوی طلاق دے گی اس میں بھی اسی طرح 3 طلاق ہوئیں گی, اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اگر بیوی طلاق دینا چاہتی ہے شوہر کو تو وہ کہتے یہ نکاح نامے کی شک نمبر 18 ہے. شک نمبر 18 ہے, اس پہ لکھا ہے آیا شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا, اگر کر دیا ہے تو کون سی شرائط کے تحت. یہ آپ کیمرے میں بھی لے آئیں اور اسے یہ دکھائیں, اس سے اکثر و بیشتر لوگ غافل رہتے ہیں. شک نمبر کتنی ہے؟ یہ شک نمبر ہے 18. 18. شک نمبر 18. تو اس میں اگر لکھ دیا جائے کہ ہاں طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا گیا ہے, تو یہ اختیار جس طرح مرد کے پاس ہوتا ہے عورت کے پاس بھی آ جاتا ہے. یہ گورنمنٹ لاء کے مطابق ہے. بالکل, یہ قانون شریعت کے مطابق بھی ہے, یعنی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. ہمارا ملکی قانون بھی اجازت دیتا ہے اور شریعت بھی اس بات کی اجازت دیتی ہے. اچھا سر, ایک اور بات بتا دیں ذرا, چلتے چلتے ہیں پروگرام ختم ہو رہا ہمارا. طلاق کے حوالے سے اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ لاء بنا دے کہ جس نے بھی طلاق دینی ہے وہ ہوگی عدالت کے تھرو, یعنی کہ وہ خود سے طلاق نہیں دے سکتا, یعنی کہ ہر مہینے کے مہینے جیسے ہوتا ہے عدالتی نوٹس جائے اور پھر طلاق ہوگی, تو پھر اس صورت میں پھر شریعت کیا کہے گی؟ پھر یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, بلکہ حکومت کو ایسا قانون بنانا چاہیے کہ وہ آدمی جو یک وقت 3 طلاقیں دے دیتا ہے اس کو تعزیر ہونی چاہیے, اس کو سزا ہونی چاہیے. یک وقت 3 طلاقیں تمام ائمہ کے نزدیک مکروہ ہیں, یعنی مکروہ کے مطلب ناپسندیدہ ہے, بدعت, ہم طلاق بدعت اسے کہتے ہیں, اور اس کو سزا ہونی چاہیے, اسے سزا بالکل ہونی چاہیے. بعد میں پچھتاتے ہیں اور غلط راستوں پہ جو چلتے ہیں تو اس کا واحد آ رہی ہے کہ پہلے 1 طلاق دے دے, مہینے کے بعد دوسری دے دے,
तीसरे महीने में आगे वो तो देखिए ऐसा तरीका तो यही है ना हाँ कि जी। आप एक तलाक देकर छोड़ दें, बस अगर आप दूसरी और तीसरी नहीं भी देंगे 3 महीने बाद आपको नाटक हो जाएगी। हो जाएगी। और फिर आपने उसका बेनिफिट बताया, इतना बड़ा बेनिफिट है कि अगर दोबारा में निकाह करना हो तो उसके लिए हलाले की जरूरत भी नहीं। कोई जरूरत नहीं, तो इससे अच्छी जिंदगी में जब चाहे, देखिए ना, जिंदगी में हाँ जी, जब चाहे बगैर हलाले के इससे वो अच्छी तो दोबारा देखिए नहीं। बात कोई नहीं है कि अगर एक तलाक देकर छोड़ दिया 3 माह के बाद जो सा है वो तलाक वाक़या हो जाएगी, फिर अगर जिंदगी में कभी रुजू करना पड़े तो फिर किसी हलाले की जरूरत नहीं है, इस तरह ही ऐसी है जी। हाँ जी, सिर्फ दोबारा निकाह करेंगे तो वो- लेकिन क्वेश्चन में ये था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये लॉ बना दे कि इस तरह वो तलाक देता है, वो तलाक नहीं होती है, गवर्नमेंट है, लॉ बना नहीं, सकती है। तलाक हो जाती है लेकिन तरीकेकार गलत है, तरीकेकार गलत है। तरीकेकार गलत है, इस गलत तरीकेकार को नहीं होना चाहिए। यानी अगर वो 3 दफा देगा तो शरीफ तौर पर तलाक हो तलाक हो जाएगी। जाएगी। हाँ जी। आपके वसातत से लोगों तक ये बात जरूर पहुंचा दूं कि बाद दफा 3 तलाकें हो चुकी होती हैं और हमारे ये जो यूनियन काउंसिल वाले हैं वो तीनों तलाकों के बाद सुलह कराने की कोशिश करते हैं। तो ये जब 3 तलाकें हो गई तो कुरान ने कहा वो उसके लिए हराम हो गई है। तो अब जब वो हराम हो गई है तो अब उनका आपस में सुलह कभी नहीं हो सकता। है नहीं सुलह। हाँ जी, सुलह नहीं हो सकती जब तक कि वो औरत दूसरे शख्स से निकाह नहीं करेगी और दूसरा शख्स उसे तलाक देगा, फिर वो इद्दत गुजारेगी, फिर पहले शख्स के लिए जायज होगी। इंतहाई अहम नोयत का मामला है ये। तो हम मुफ्ती साहब का बैठे हैं कि कोई इसमें गुंजाइश होती है इस चीज के बारे में, लेकिन उन्होंने बताया कि सहाबा कराम का जो सा उसके अंदर इजमा बैठा हुआ है, ठीक है जी, और सहाबे वो हैं कि जो खुलफा राशिदीन में से है, फिर वो सहाबा कराम में उनके साथ थे, तो वो सारा इजमा बैठ के तो फिर उसके बाद फैसला हुआ। तो जाहिर बात है वो इजमा के साथ भी चलना है। मीन हम एक मोबाइल की मिसाल दे देते हैं, जैसे अभी ये कैमरा हमारे सामने लगा हुआ, ये माइक है, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये नहीं था। तो अब हमने ये देखना है कि आया कि ये माइक जायज है, ये कैमरा जायज है कि नहीं जायज है। तो जाहिर बात है उलमा इकराम से पूछेंगे, तो कोई जमा जो बैठेगा मुफ्तियान इकराम का, उसके अंदर उनको बताएंगे हाँ ये मोबाइल यूज करना जायज है, ये माइक यूज करना जायज है, कोई इसी तरह की। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो कुरान और हदीस के बाद हमें देखना पड़ता है, इजमा को देखना पड़ता है कि मुफ्तियान इकराम ने जो सा है वो उसके अंदर नई चीज के बारे में जो है, दौर जदीद है, दिन ब दिन नई चीजें आ रही हैं, तो उस हवाले से वो क्या कहते हैं, वो भी हमें उनकी बात जो सुन के फिर जो उनसे अपनी जिंदगी को इस्लामी तरीके के मुताबिक गुजारने चाहिए हमें, और ये नजर रखनी चाहिए। और देखें 3 दफा एक दफा तलाक ना दे, जिसने भी देनी है बहुत गलत काम है। अगर कोई रास्ते जुदा भी करना चाहता है तो एक तलाक दे के तो छोड़ दे। मैं पूछना चाहूंगा कि जो इद्दत के दिन होते हैं तो एक बेवा के इद्दत के दिन कितने हैं, और जो एक तलाक याफ्ता औरत है उसके इद्दत के दिन कितने होंगे? जी, बेवा यानी वो खातून जिसका खामन फौत हो गया हो, उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन है। और वो औरत जिसको खामन ने तलाक दे दी उसकी 2 सूरतें होंगी कि अगर वो हामिला है तो फिर उसकी इद्दत वज़अ हमल है। यहाँ ये बात भी याद रखें कि बाद लोगों के ज़हन में ये बात होती है, कहते हैं कि जी हमल के दौरान तलाक नहीं होती, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर कोई बंदा हामिला औरत को तलाक देता है तो तलाक फिर भी हो जाती है, वाक़ई हो जाती है, तलाक वाक़ई हो जाती है। सिर्फ ये है कि जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ तब तक वो उसकी इद्दत में रहेगी। और अगर वो हामिला नहीं है तो फिर उसकी 2 सूरतें हैं। अगर वो हैज वाली खातून है, उसको हैज आता है तो फिर उसकी इद्दत 3 माहवारियाँ हैं, 3 हैज हैं। और अगर उसे हैज नहीं आता तो फिर ऐसी सूरत में उसकी इद्दत 3 महीने है। अच्छा, उसके बाद ये जो तलाक है कोई शोहर अपनी बीवी को देता है तो उसको हक महर अदा करना पड़ता है। बीवी तलाक दे दे शोहर को उस सूरत में, या बीवी खुला ले ले, इस सूरत में हक महर की क्या पोजीशन होगी? बीवी अगर तलाक दे देती है, जिस तरह मैंने अभी कहा कि शेख नंबर 18 में ये मौजूद है कि मर्द ने औरत को तलाक का इख्तियार दिया हुआ है, तो औरत उस मर्द के दिए हुए इख्तियार को ही इस्तेमाल कर रही है, ऐसी सूरत में तो मर्द को हक महर देना पड़ेगा। लेकिन दूसरी सूरत जो आपने कही कि औरत खुला लेना चाहती है, खुला का मतलब ये होता है कि वो कहती है जो मैं आपने मुझे हक महर दिया था वो मैं नहीं लेना चाहती, बस आप मेरी जान छोड़ दें। तो ऐसी सूरत में मर्द उसे हक महर नहीं देगा और उसे तलाक दे देगा। ये बड़ी जबरदस्त आपने बात बता दी है। अब देखें जिस औरत ने मेरे को छोड़ना है तो अब खुला क्यों लेगी? एक तो खुला लेके उसका हक महर भी जाएगा, तो दूसरी वो भी तलाक देगी ताकि उसका हक महर से सेफ हो जाएगा, ऐसे ना जी?
हक महर सेफ हो रहा है उसका। और वो अगर औरत तलाक देती है आदमी को तो अपना हक महर ले सकती ये है। बात याद रखें कि औरत तलाक उसी सूरत में दे सकती है जब मर्द ने तलाक का हक उसे तफवीज किया। तफवीज किया हो। अगर तफवीज नहीं किया तो फिर औरत तलाक नहीं दे उसी सूरत में तफवीज किया हुआ है और औरत तलाक दे देती है तो फिर वो अपना हक महर ले सकती है। ले सकती तो फिर उसको क्या जरूरत है खुला लेने की ऐसी औरत को। अच्छा जिसके पास हक नहीं है तो वो फिर खुला लेगी तो उस सूरत में वो फिर हक महर की हकदार नहीं होगी। उस सूरत में वो महर की हकदार नहीं होगी। तो मुफ्ती साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूँगा। फी अमान अल्लाह।